السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 90 تک ترجمہ تفسیر کمپلیٹ کر چکے تھے۔ آج دو آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آیہ مبارکہ 91 اور 92۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون۔ ٹرانسلیشن۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں قدر کی اللہ کی جس طرح کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، ما انزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، علی بشر من شیء، کسی بشر پر کوئی چیز۔ قل، آپ فرما دیجیے، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا، کس نے اتاری تھی وہ کتاب، وہ جو لائے اس کو موسیٰ علیہ السلام، نور اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، کر دیتے ہو اس کو ٹکڑے ٹکڑے، تبدونہا، بہت زیادہ ظاہر کرتے ہو اس کو، وتخفون کثیرا، اور چھپاتے ہو اس میں سے بہت زیادہ۔ وعلمتم، اور سکھایا تم کو، ما لم تعلموا، جو نہیں تھے تم جانتے، انتم تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ ہی نے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دو ان کو کہ اپنی بحث میں پڑے وہ کھیلتے رہیں۔ وہذا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، اتارا ہم نے اس کو، مبارکن، بہت ہی بابرکت ہے، مصدق الذی بین یدیہ، تصدیق کرتی ہے اس کی وہ جو اس سے آگے کی ہیں۔ ولتنذر ام القری، تاکہ آپ ڈرائیں ام القری کو یا بستی والوں کو، ومن حولہا، اور جو اس کے گردا گرد ہیں، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ تفسیر۔ یہ موضوع ہم پہلے بھی کئی بار ریپیٹ کر چکے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ سے اس موضوع کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم پڑھ رہے تھے، بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، اولئک الذین ھدی اللہ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تو تم بھی ان کی ہی ہدایت کی پیروی کرتے چلو، کیونکہ پہلے تمام جتنے انبیاء رسول تھے ان کی بھی تو دعوت جو تھی توحید کی تھی، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان کی ہی ہدایت کی تم بھی پیروی کرتے جاؤ۔ البتہ جو شریعتیں ہیں وہ مختلف ہیں، وہ بدلتی رہیں ضرورت اور وقت کے حالات کے تحت۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، آپ فرما دیجئے کہ میں اس کام پہ کچھ مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا، کوئی اس پہ تاوان نہیں مانگتا، ان ہوا الا ذکری للعالمین، یہ تو سراسر جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے، جن و انس تمام کے تمام کی طرف مبعوث فرمائے گئے، اور جتنی بھی انسانیت قیامت تک آنے والی ہے سب کے لیے ہدایت کا
سرچشمہ بنا کر بھیجے گئے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی پیروی کرے گا، شریعت کی پیروی کرے گا تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ جس طرح کہ آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، یعنی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایمان لائے ہیں، پھر ہی ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ جس طرح اللہ کی قدر پہچاننا چاہیے تھی انہوں نے پہچانی ہی نہیں، یعنی کہ اللہ کی معرفت حاصل ہی نہیں کی۔ جب کسی کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو قدر تبھی ہی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کو قریب سے پہچانا ہی نہیں، اللہ کو پہچاننا ہی نہیں کہ اللہ خالق، مالک، مدبر ہیں، تمام کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، تمام کائنات کو وجود بخشنے والے ہیں۔ جب کسی انسان کی قدر ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، تو پھر ہی اس کی قدر پہچانی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کی قدرتوں سے سبق ہی حاصل نہیں کرتا، اللہ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ کو ہی نہیں پہچانتا، تو پھر اللہ کی قدر کیسے کرے گا؟ کیسے پھر وہ شرک سے باز آئے گا؟ اس کے نزدیک تو پھر جو مورتیاں ہیں، جو پتھر کے بت ہیں، وہی اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر اس کی تمام محبتوں کی وابستگیاں، تمام عقیدتیں غیر اللہ کے ساتھ ہی ہوں گی۔ تو یہی انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بھی کئی مقامات پہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور ادھر بھی فرما رہے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر پہچانی ہی نہیں جس طرح کہ اللہ کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، جب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ نے تو کسی بشر پر کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، یعنی کہ ہم کس چیز پہ ایمان لائیں کہ اللہ نے تو کسی آدمی پہ کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ تو اس کا اللہ سبحانہ و تعالی جواب دے رہے ہیں ان کا ہی سوال ان پہ ڈال کر، قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ، آپ فرما دیجئے کہ وہ کتاب جس کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جس کو تم مانتے ہو، وہ تورات تھی، تو اس کو کس نے نازل کیا تھا؟ جس میں سراسر نور اور ہدایت تھی، جس کو تم لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ تبدونہا، تم اس میں سے کچھ کو ظاہر کرتے تھے، وتخفون کثیرا، اور بہت زیادہ کو چھپا رہتے تھے۔ یہ قرات اس جو ہے بہت ہی معنی خیز ہے کہ اس طرح انہوں نے کیوں کیا تھا، اس کتاب کو ٹکڑوں کی شکل میں کیوں بانٹ دیا تھا۔ جو ان کے پاس کتاب تھی انہوں نے اس کو ورق ورق کر دیا تھا، کیونکہ من پسند دین پیش کرتے تھے، جہاں اپنے مفاد پہ زد آتی اس کو سائد پہ کر دیتے۔ جس طرح پہلے بھی بہت سارے آپ واقعات ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے تحریف کی، جب سنسار کی احکامات ان کو کہا گیا کہ پیش کرو، اس وقت بھی انہوں نے ان ورقوں کو چھپا دیا، ان کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی طرح اس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود تھیں، تو ان ورقوں کو اپنے پاس ہی رکھتے، چھپا کر رکھتے، عوام پہ ظاہر نہ کرتے کہ کہیں ہمارا جو جھوٹ ہے وہ نہ پکڑا جائے، جو ہم نے حق چھپایا ہوا ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خوبیاں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، وہ ظاہر نہ ہو جائیں اور لوگ ہمیں جھوٹا نہ سمجھنے لگیں، اور جو آخری زمان پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سچے ہیں، حق لے کر آئے ہیں، حق پہ مبنی ہے تمام ان کی رسالت، اس کو لوگ سچا نہ سمجھنے لگیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمارے مفاد پہ زد پڑے گی، ہماری جو ناموری ہے وہ ختم ہوگی، لوگوں کے سامنے جو ہماری ٹھاٹ باٹ ہے وہ جاتی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کتاب کو یاد کرو جن کو تم نے ٹکڑوں کی شکل میں کر دیا، بہت سارے احکامات کو تم چھپاتے ہو، کچھ کچھ کو ظاہر کرتے ہو، جہاں تمہیں لگتا ہے کہ چلو کام چل جائے گا وہ تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو، باقی اکثریت کو چھپا دیتے ہو۔ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ کچھ بھی سکھایا جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ انتم ولا آباکم، نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا ہی اس سے واقف تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اللہ، تم ہی فرما دو
کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ اس کتاب کو نازل کرنے والی ذات اللہ ہی کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ کہہ کر پھر کیا کرو، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو ان کے بحث میں ہی چھوڑ دو کہ وہ بحث کرتے رہیں، کھیلتے رہیں۔ ایسے لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف کٹ حجتیاں کرنا، بحثیں کرنا ہی ہوا کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ سمجھنے کا مقصد رکھنا ہے اور نہ ان کے عقل میں کچھ سمجھ آنی ہے۔ تو ان کو پھر ان کے حال پہ ہی چھوڑ دو کہ بحثیں کرتے رہیں، کھیلتے رہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید جس کو ہم نے نازل کیا ہے بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، بابرکت کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور اس سے جو آگے کی کتابیں ہیں یعنی کہ تورات، انجیل، زبور، صحیفے وغیرہ ان کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یعنی کہ اس کتاب کا کمال یہ بھی ہے کہ یہ اپنے علاوہ باقی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ آگاہ کریں، ڈرائیں ام القریٰ، بستی والوں کو، یعنی کہ ام القریٰ سے مراد مکہ کی بستی ہے، اور پھر ومن حولہا، اور جس کے گردا گرد ہیں، یعنی کہ پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچا دو، پوری دنیا کو اس کی آگاہی کر دو۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور یاد رکھو کہ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں، مکمل ادائیگی کے ساتھ، ان کے خشوع خضوع کے ساتھ ادائیگی کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کبھی پڑھ لی تو کبھی چھوڑ دی، نہیں، مکمل حفاظت کرتے ہیں، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اس کو بچا بچا کر بھی رکھتے ہیں، کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور یاد رہے کہ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے وہ یقیناً اس کا ایمان مکمل ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایمان کی کنجی ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے گویا کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کی۔ اور یاد رہے کہ جو شخص آخرت پہ ایمان لاتا ہے، نماز کی حفاظت کرتا ہے، گویا کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ گویا کہ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ میں مکمل ایمانیات سکھا دی گئی ہیں، اور ہمارا ہوم ورک بھی ہوگا کہ ہم نے اپنے نمازوں کو چیک کرنا ہے کہ کیا ہم وقت پہ ادائیگی کرتے ہیں اور مکمل خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جیسا کہ اب دن بھی بہت چھوٹے ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے یوں لگتا ہے کہ ابھی ایک نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو جس نے نماز کی ادائیگی کرنی ہے وہ یقیناً وقت پہ ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق بھی دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے کوشش کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ پھر ذرائع بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنی کافی ہے، ہم لوگ دعا مبارکہ پڑھ چکے ہیں، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔